ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ پڑھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اچانک ایک نقاب پوش عورت راستہ میں کھڑی نظر آئی۔ اس عورت نے مجھے آواز دے کر کہا، اے ابو ہریرہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا، تو نے بچہ کو بھی ہلاک کیا اور ساتھ خود کو ہلاک کر دیا، اللہ کی قسم تیری کوئی توبہ قبول نہیں۔ اس عورت نے یہ سن کر زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اٹھ کر چل دی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں خود ہی فتویٰ دینے لگ گیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم میں موجود ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزشتہ رات کا قصہ بیان کیا کہ ایک عورت نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اور میں نے اس کو یوں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، اللہ کی قسم تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا، تجھے اس آیت کا علم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے اٹھ کر واپس ہوا اور پریشانی کے عالم میں مدینہ طیبہ کی گلیوں بازاروں میں یہ آواز لگاتا ہوا دوڑ رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے اس عورت کا پتہ بتائے جس نے گزشتہ رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ ادھر بچے میری یہ حالت دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا۔ میری اسی طرح پریشانی کی حالت رہی، حتیٰ کہ جب رات ہوئی تو مجھے وہ عورت اسی جگہ پر مل گئی جس جگہ گزشتہ رات نظر آئی تھی۔ میں نے اس سے اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بیان کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا دیا کہ اس کی توبہ قبول ہے۔ اس عورت کی بے ساختہ مارے خوشی کے چیخ نکل گئی اور فوراً بولی، میں اپنے گناہ کی بخشش کی خوشی میں اپنا باغ مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔